السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت میں تمام رسولوں کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ ان کو اس وجہ سے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم موجود نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حجت کو قائم کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اللہ اپنا رسول نہ بھیج دے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے، کسی انسان سے حساب و کتاب نہیں لے گا جب تک اس کی طرف رسول کو نہ بھیج دے، یا رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ نہ بھیج دے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حتی نبعث کتاب اللہ، بلکہ فرمایا حتی نبعث رسولا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو انسان جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور وہ مومنین کے راستے سے ہٹ کر، سبیل مومنین سے ہٹ کر الگ اپنے ایک راستے پر چلے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتباع رسول کا انکار کفر ہے، اور ایسا شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے سخت ترین جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنا دی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب، کوئی فتنہ آ جائے یا ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ تم سمجھو رسول کی پکار کو اپنی ایک دوسرے کی پکار کی طرح، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو
اپنے کسی عام انسان کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ کہا گیا، واضح دلیل۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة۔ منکرین حدیث کہتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، یعنی دو اطاعتوں کا جہاں پر حکم ہے وہاں پر ایک اطاعت مراد ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ تفسیریہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ تفسیریہ کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ وہ دو مترادف الفاظ کے درمیان آتی ہے، یعنی دونوں جو الفاظ ہوتے ہیں ہم معنی ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں وہ تفسیر لائی جاتی ہے، جیسے کہ رنج و علم۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حیثیت کو الگ بتلایا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کے مقام کو الگ اللہ تعالی نے بتلایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا، وہاں پر صرف اپنی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ اتباع اس ذات کی ہوتی ہے جو ذات سامنے ہو، اس ذات کی اتباع ہوتی ہے، فرما برداری اس اللہ تعالی اس ذات کی ہوتی ہے جو سامنے ہو، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو اللہ تعالی کی اتباع کا حکم نہیں ملے گا۔ اسی طرح منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ صرف اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی جو وحی آپ کو دی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف قرآن مجید ہے، حالانکہ یہ تحریف ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ وہاں پر نہیں ہے، شریعت جو ہے وہ قرآن بھی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو ہمیں چاہیے ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔